میرے عزیز، اس مجلس کا ثواب کرانے والے کو زیادہ ملتا ہے بنسبت جس کے لیے کرا رہا ہے، کیونکہ یہ اصل عمل کس کا ہے؟ جو کرا رہا ہے۔ تبھی رسول کو جب کچھ بچوں نے کہا نا کہ ہمارے والد بہت دولت چھوڑ کے گئے، ہم نے تقسیم کر دی، ایک پورا گودام کھجوروں کا ہم نے باپ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں دے دی۔ نبی نے کہا اللہ ایسی اولاد سب کو عطا کرے۔ جب اس گودام میں نبی پہنچے تو زمین پہ ایک کھجور پڑی تھی۔ رسول نے کھجور اٹھائی اور بڑی حسرت سے دیکھا کہ جتنا تم نے دیا ہے، اگر زندگی میں خود ایک کھجور دیتا اس سب کے ثواب کے برابر تھا۔ یہ تم نے دیا ہے ثواب تجھے ملا، ہاں ایک کھجور کا ثواب اسے ملے گا۔ تبھی فرمایا جب تک زندہ ہو خود عمل کر کے اپنی آخرت بناؤ۔ فکر اپنے آپ کی آپ کو ہونی چاہیے، نہ کوئی اور آپ کی اتنی فکر کرے گا۔ آپ سے زیادہ اگر کسی کو آپ کی فکر ہے تو یا آپ کے خدا کو ہے یا آپ کے امام زمانہ کو ہے۔ ان دو وجودوں کے بعد اگر کسی کو فکر ہونی چاہیے وہ آپ کو ہونی چاہیے۔ دنیا میں عمل کرو، فرمایا یہی عمل آخرت کا توشہ ہے، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ آج کسی عقل مند سے پوچھو یہاں سے پیدل کوئٹہ جاؤ اور 4 روٹیاں جیب میں رکھ کے جاؤ تو ہر آدمی کہے گا 3 دن سروائیو کرو گے، اس سے زیادہ نہیں۔ برزخ کا سفر انلیمیٹڈ سفر ہے۔ فرمایا وہاں پہ توشہ ہونا چاہیے، وہاں پہ روٹی ووٹی کام نہیں آتی میرے عزیز۔ اس زمانے کا توشہ عمل ہے۔ یہ 24 گھنٹہ سمجھو عمل کی فیکٹری ہے۔ بندہ سوتے ہوئے بھی عبادت کر سکتا ہے اگر معصوم کے فرامین پہ اللہ کو راضی کر کے سو گی بھی تو یہ سونا عبادت ہے۔ شب ہجرت علی کا سونا بھی عبادت تھا، میدان جنگ میں لڑنا بھی عبادت تھا، ان کا بولنا بھی عبادت ہے۔ یہ روش اگر زندگی کی بن جائے، اور کتنی قابل قیمت رحمت ہے خدا کی اہل بیت کے چاہنے والوں کو۔ پوری کائنات میں لوگوں کے پاس ایک آنسو کی نعمت ہے، شیعوں کو خدا نے 2 آنسوؤں کی نعمت دی ہے۔ ایک توبہ کا آنسو جس پہ ہر مسلمان رو سکتا ہے اور اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکتا ہے، لیکن ایک آنسو صرف آپ کو دیا ہے اور وہ آنسو غم حسین کا آنسو ہے۔ جب یہ 2 آنسو ملتے ہیں تو بندہ پھر ہور بن جاتا ہے۔ ہم کیوں صرف تاریخ میں جیتے ہیں؟ کوئی سلمان تھا، کوئی مقداد تھا، آپ بھی سلمان بن سکتے ہو، آپ بھی مقداد بن سکتے ہو۔ یہ کوالٹیز کا دروازہ، یہ مدارج کا دروازہ خدا نے بند نہیں کیا۔ ہاں نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، 12 کے بعد کوئی امام نہیں ہو سکتا، لیکن ان مقامات کو ہر مومن حاصل کر سکتا ہے، صرف کوشش کرنی ہے۔ آپ کا مقام یعنی اصحاب امام زمانہ کا مقام تمام اماموں کے اصحاب سے بلند ہے، کیونکہ چھٹے امام رش کھاتے تھے کہ کاش میں بھی مہدی کے لشکر میں ہوتا۔ یہ وہ زمانہ ہے، کیونکہ اللہ کی حکومت کی بنیاد کون آ کر رکھے گا؟ جو سمجھیں کہ آخری گول ہے خلقت کا، وہ حکومت الہی اس کائنات پر ہے، امام زمانہ کے پورا کریں گے۔ اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو اصحاب امام میں شمار کرائے۔ فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں، خلوص سے دل سے آنسو بہایا جائے، خدا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا اگر خلوص سے دل سے میرے جد حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ بہترین سلام سلام حسین ہے۔ اگر خدا کی رحمت کا مظہر کہیں پہ نظر آتا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ یعنی واللہ اگر یہ نعمت حسین شیعوں کے پاس نہ ہوتی، نعمت مجلس، نعمت عزا، نعمت آنسو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس گمراہی کے زمانے میں اس وقت یہ واحد دروازہ ہے، دروازے مجلس، جو آپ کے وجود کو اللہ کی دربار میں لا کے بٹھا دیتا ہے۔ فرمایا کثرت سے میرے غریب بابا کو سلام کیا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے سلام کی؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی میرے بابا کو سلام کرے۔ کہ مولا کیا سلام نہیں کرتے تھے؟ کہ نہیں، کہتے تھے یہ باغی ہے، اسے سلام نہ کرو۔ کہ جب تم میں سے کوئی شیعہ میرے بابا کو سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی، اور ثواب اتنا کا خلوص دل سے کرو تو ثواب زیارت حسین ملتا ہے۔
نشانی یہ بتائی کہ جب سلام کرو نہ چاہتے ہوئے اگر تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔